ہوتی ہے جن لوگوں کو انبیاء کا ذہن منتقل ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے ذہن میں ترقی ہوتی ہے، جیسے جیسے ذہن کھلتا ہے، جیسے جیسے انبیاء کی طرز فکر کے مطابق صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی صورت سے پھر ان کے نام اور عہدے ہو جاتے ہیں، ولی، غوث، قطب، مظلوم وغیرہ. یہ ایک سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اور اس سلسلے کو انبیاء نے اور انبیاء کی ورثاء روحانی یا باطنی علماء نے اس سلسلے کو قائم رکھا. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے وحدت کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ سے قربت حاصل ہونے کا، اللہ کا عرفان حاصل ہونے کا نوع انسانی کو ادراک ہوتا ہے. ان لوگوں نے ریاضت سے، عشق سے، اللہ کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نثار ہو کر محنتیں اور مجاہدے کیے ہیں. ان محنتوں اور مجاہدوں کے نتیجے میں ان کو کامیابیاں حاصل ہوئیں، اللہ کا عرفان حاصل ہوا، اللہ کی قربت حاصل ہوئی. تو اللہ کے عرفان اور اللہ کے قربت کے حصول کے بعد ان لوگوں نے اللہ کے عرفان کی تعلیمات کو اس طرح پیش کیا کہ اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ ان کو نہیں تھا. مثلا وہی کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ ان کے اندر اتنا یقین ہے، جس یقین سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، بندہ اللہ سے بات کر سکتا ہے، بندہ اللہ کا عرفان حاصل کر سکتا ہے. تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ چکے ہیں، وہ اللہ سے باتیں کر چکے ہیں، وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کی قربت انہیں حاصل ہے. کبھی آپ نے کسی ولی اللہ سے یہ نہیں سنا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے، بندہ اگر چاہے اللہ کو دیکھ سکتا ہے. وہ یہ کہیں نہیں، بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، بندہ اللہ کو دیکھتا ہے. آدم کی اولاد میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا. ان کے ذہن میں یقین کا پیٹرن اس لیے بن جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں. جو کچھ وہ تعلیمات اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں ان تعلیمات کے پیچھے تیقن ہوتا ہے، ان تعلیمات کے پیچھے شہادت ہوتی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جو قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو قدم آپ پڑھیں، اس میں کہیں یہ نہیں ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو جائے گا، یا کبھی ایسا ہوا ہے. اس میں آپ کو ایک یقین کا پیٹرن ملتا ہے کہ ایسا ہے. اللہ کے اتنے اسماء ہیں، 11,500 اللہ کے اسماء ہیں. ہم نے زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں، 99 نام سنتے رہے، کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا، نہ کبھی ہم نے کسی بزرگ سے سنا کہ اللہ کے نام 11,500 ہیں. کہتے نہیں، اللہ کے نام 11,500 ہیں. ان کی 3 قسمیں، اس میں اطلاقیہ، اس میں عینیہ، اس میں کونیہ، اس میں عینیہ. اب جس بندے نے اللہ کے 11,500 اسماء کا عرفان حاصل کیا ہے، وہی بندہ اس تیقن کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے 11,500 اسماء ہوتے ہیں اور ان کے 3 رخ ہیں، 3 درجے ہیں. پہلے درجے میں وہ اسماء یہ کام کرتے ہیں، دوسرے درجے میں اسماء یہ کام کرتے ہیں، اور تیسرے درجے میں اسماء یہ کام کرتے ہیں.
ثابت ہوا کہ کہنے والے بندے کے اندر تیقن موجود ہے. کہنے والا بندہ صرف کہہ نہیں رہا بلکہ جو چیز دیکھ چکا ہے اس کی شہادت دے رہا. یہی انبیاء کی بھی صورتحال ہے. کوئی بھی آپ آسمانی کتاب پڑھیں اس میں شک شبے کی کوئی بات نہیں ہوتی. وہ ایک اور ایک دو والی بات کہتا ہے ہر پیغمبر ہر نبی. قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تو پہلی آیت ہی ہے کہ اس میں شک نہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اس کو سمجھنا چاہے، اس کتاب کو، الہامی کتاب کو، پیغمبروں کی دیکھی ہوئی واردات و کیفیات کو اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ اس کے اندر شک نہ ہو. ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. یعنی اگر انسان کے دماغ کے کسی بھی خلیے میں شک ہے تو وہ الہامی کتاب کو نہیں سمجھ سکتا. یہی المیہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ کتاب کی جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس ذہن سے تفسیر بیان کرتے ہیں جس میں شک ہے. جب کتاب کی کوئی معنی بیان کرتے ہیں تو اس ذہن سے معنی بیان کرتے ہیں جس ذہن میں شک ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ 10 12 20 تفاسیر اٹھائیں، ہر تفسیر میں آپ کو ایک نئی بات ملے. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ محکمات کی کتاب ہے، بس جو کچھ اللہ نے کہہ دیا وہ ہے. اللہ کے کہنے میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صورت تو یہ کہ جب اللہ نے کن کہا، ایک کن، کاف نون کن، تو اللہ تعالیٰ کا یقین تو یہ ہے کہ اس کاف نون کن سے اتنی بڑی کائنات تخلیق ہوئی. جس اللہ کی خالقیت یہ ہے کہ 2 حروف سے ساری کائنات تخلیق ہو جائے، اس اللہ کے کلام میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور شک کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو جانا ہے، اس میں شک کی کیا بات ہے؟ مثلا اللہ رات کو یہ کہہ دے دن ہے، سورج ڈوب جائے گا. اگر اللہ یہ کہہ دے دن کو کہ رات ہے، ساری دنیا یہ 5 ارب کی آبادی رات دیکھے گی، دن نہیں دیکھے. رحمۃ اللہ نے یکجائی پروگرام کتاب المبین کو بھی کہا ہے اور لوح محفوظ کو بھی کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، اس کے بعد جنات پیدا کیے، اور وہاں بھی جو ہے یہ دیکھا کہ کائنات جو ہے اس میں مزید وسعت ہو سکتی ہے، اور انسان کو پیدا کیا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی وقت انسان کے بعد بھی کوئی اصلی کرے؟ اس لیے وہ لوح قلم میں ایک دعا ہے، حضور قندر بابا نے اس کو منتقل وہ درج فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے مجھ سے پہلے لوگوں کو سکھائے. یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے مجھے سکھائے، اور یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو میرے بعد آنے والوں کو سکھائے گا، اور یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنے لیے محفوظ کر لیے. اس دعائے معصورہ سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں. اگر وہ چاہیں، جب چاہیں، نہیں سے نہیں
تخلیق عمل میں لا سکتے ہیں. یہ آ گیا ہے بھائی، آ گیا ہے سبق ہے. یہ تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ غیر مستقل نظام جو 12 خرب ہے ظاہر ہے وہ بھی ان سے متعلق ہے، اس لیے آپ 13 خرب اس کو شمار کریں. خدا حافظ.